آپ لوگ آج عدالت بھی گئے اور عمران خان نے اس حوالے سے درخواست دی ہے تحریک انصاف نے، لیکن ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں ملا ہے. تو اتنی دیر جو ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جن صفحات کو جاری کیا گیا ہے جو ان پر نمبرنگ کی گئی ہے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اس پر موقف ہے؟ جی تھینک یو صدف. دیکھیے صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے وہ کھل کر پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بار پھر عیاں ہو گئی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے، ایک تحریری فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے سامنے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کے اوپر دباؤ ہے جو اس کے اوپر دستخط نہیں کر رہے، اور فیصلے کے اندر تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، دباؤ کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ ایسے ذرائع ہیں جو دباؤ ڈال کر فیصلہ تبدیل کرا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران دباؤ ڈال کر فیصلہ تبدیل کرا رہے ہیں. تو بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ پاکستان کے سب سے مایہ ناز لیڈر، پاکستان کے محسن، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو پاکستان کی سیاست سے -1 کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ جانبدار الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریری فیصلہ سنانے کے بعد بھی اس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یا پاکستان کے کسی اور وکیل کو مہیا نہیں کر پا رہے. تو آئی تھنک کھل کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو ملکہ منڈے کی تاریخ لگی ہے نا، منڈے کی تاریخ لگی ہے، تو یہ منڈے تک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، اور اگر نہیں آتا ہے تو کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ذرا ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تاخیر نہیں کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سامنے آیا ہے 2 صفحات کا عیسائی لیکن سامنے آیا ہے، وہ بددیانتی کے اوپر مبنی ہے، وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے. تو ہم نے اپنا آئینی استحقاق استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر استدعا اور اپنی جو پٹیشن ہے وہ دائر کر دی ہے. اگر منڈے تک فیصلہ آ گیا تو چیزیں آگے بڑھ سکیں گی، ورنہ عموماً جو فیصلہ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے پاکستان کی عدالت کو، تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کون سی بنیادیں ہیں آئینی اور قانونی واضح طور پر جن کی وجوہات کی بنا کے اوپر سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس سے کچھ تکنیکی ایشوز ہیں جو ہمیں درپیش ہوں گے، لیکن سب سے اہم آج وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا ذکر کیا، اور آپ باقاعدہ یہ جو سماعتیں ہوئی ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں آپ اس میں شریک بھی ہوتی رہی ہیں اس کیس کی سماعتوں میں. اسٹیٹ بینک رپورٹ کا جو مبینہ فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، کیا رپورٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آپ کے وکلاء سے سوالات کیے تھے، اور اس رپورٹ کی جانب جو تشریح کی جا رہی ہے اس کا سارا اسی طریقے سے ذکر آیا تھا جو بتایا جا رہا ہے کہ غلط دیے گئے تھے اکاؤنٹ نمبر؟ نہیں، دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے دستاویزات جب ججمنٹ پریزرو ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بتائے بغیر، پٹیشنر کا موقف لیے بغیر، ہماری دانش میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آپ نے کس استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے پٹیشنر کو انفارم کیے بغیر، وکلاء کو بتائے بغیر، اس چیز کو زیر بحث لائے بغیر آپ نے کسی آدمی کی سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس نکالنے کے عمل کو آگے بڑھایا؟ اس سے بھی آپ کی جانبداری ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ ریزرو کر لیا، محفوظ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ ایک فشنگ ایکسرسائز کے اوپر چلے گئے. تو بہت ساری قانونی بنیادیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ بددیانتی کے اوپر مبنی ہے اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور پاکستان کی عدالت انشاءاللہ اس کو مسترد کریں گے. ٹھیک ہے ماریہ، تفصیلی فیصلے کے حوالے سے جو ابھی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور اس کو لے کے مختلف تشریح بھی ہو رہی ہے، وزیر قانون کچھ کہہ رہے ہیں، یہ جو عوام ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے. لیکن عمران خان نے پریس کانفرنس میں جمعے کا دن دے دیا ہے کہ جمعے کے دن، آنے والے جمعے کے دن وہ لانگ مارچ کا ڈیٹ دے دیں گے. کس دن ڈیٹ ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گی لانگ مارچ، تو از اٹ لائک ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ واقعی اب لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ صدف، لانگ مارچ کی تو بات خان صاحب بہت پہلے سے کر رہے ہیں، بلکہ اگر ہم اپنے تھوڑے سے اپنے ریسرچر کو کہیں وہ نکال بھی دیں گے آپ کو کہ کتنی مرتبہ خان صاحب نے کہا کہ آلموسٹ میں ڈیٹ دینے والا ہوں، اگلے جلسے پہ ڈیٹ دوں گا، فلانی تاریخ کو ڈیٹ کا اعلان ہوگا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ایک بہت ہی پاورفل بارگیننگ چپ ہے جو خان صاحب کے پاس ہے. ان کے پاس عوامی قوت بھی ہے، ان کے پاس پبلک پاپولیرٹی بھی ہے. جو ضمنی انتخاب تھے اس میں بھی انہوں نے پروف کر دیا کہ ووٹ ان کے پاس ہے.
है सीटें। सो उस तरह उनका जो बार्गेनिंग का जो मार्जिन है वो टेबल के ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, इस मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में अवामी ताकत चाहे जितनी भी आपके पास हो, लेकिन बैठकर आपको तमाम बातें टेबल के ऊपर तय करनी होती है। और ये बात हम नहीं कहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये सोच पाई जाती है और उनके लीडर बरमला फवाद चौधरी साहब को मैं कोट कर देती हूँ, कहते कि बातें तो टेबल के ऊपर ही करनी होंगी। टॉक, फाइट, मजामत, फिर मफाहमत, की सारी पॉलिसी तो आज की बात नहीं है ना। ये तो मरीम नवाज साहिबा भी कहा करती थी, नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, फिर उन्होंने वो पॉलिसी अपनाई भी और फिर टेबल पर बैठकर अपने लिए बहुत सारे कंसेशंस लिए भी, यहाँ तक कि पीडीएम की हुकूमत एक कंसेंसस हुकूमत बनवा भी ली। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी खान साहब जो हैं अपना जो बार्गेनिंग है और अपने जो पीछे जो गुफ्तगू करनी है, जो मुज़ाकरात करने हैं, उसके हवाले से दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। हाँ, क्या लॉन्ग मार्च की नौबत आ सकती है? पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी खारिज इम्कान नहीं है, बिल्कुल आ सकती है। और अगर बिल्कुल तमाम जो गुफ्तगू है वो वो किसी एक डेडलॉक में हो चली जाए तो फिर शायद ये बात हो भी सकती है। लेकिन इन एनी केस आई थिंक अभी मुस्तकबिल करीब में एक हफ्ते के बाद खान साहब डेट देंगे लॉन्ग मार्च की, या फिर दोबारा कोई डेट देंगे कि मैं उस दिन बताऊंगा लॉन्ग मार्च किस दिन होगा। उसके जो पीछे है बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, जो गुफ्तगू हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका बड़ा अमल दखल है।